حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا. یہ بخاری مسلم ہے. حضور نے فرمایا لے جاؤ. وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا. بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی. وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا. کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے. بچوں کے لیے. بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو تو، نیند نہیں آتی. اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے، بھئی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. لمبی بات ہے. کہ بچوں کو سلا دو. بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے. تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا. اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا. اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا. ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا. اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو. گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا. دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چون ڈالی، بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا. حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے. وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خاوند کی تابع داری میں اٹھی. میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے. وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا. یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے. قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے. صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے. حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند ہے. اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں. حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ ایثار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرمایا وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور صاحب دیکھو نبی پاک کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، خاندان نبوت کے لیے نہیں، حضور کے نہ سمجھیں یار، اس پہلو کو سمجھیں. نبی پاک کے بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در در سے سگ کتے کو کہتے ہیں فارسی میں. فرماتے محبوب تیرا دروازہ اور دروازے پہ کتا اور کتے کے پاس میں بیٹھا ہوں. چلو کتے کے پاس تو بیٹھا ہوں نا، میری گردن میں بھی کوئی تو پٹکا آیا ہی ہے نا. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. چلو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا. قرآن مجید بول اٹھا. رب کریم نے فرمایا حبیب یہ تیرے غلام وہ ہیں کہ وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے وہ بھی اپنے بھائیوں پہ قربان کر دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں تیرے نام پہ. ہم نے کسی شے کے لیے کبھی قربانی نہیں دی، نہ دین کے لیے، نہ قرآن کے لیے، نہ مسجد کے لیے، نہ شیخ کے لیے، نہ طریقت کے لیے. قربانی تو ہے ہی نہیں. تو جو شے مفت ملتی ہے اس کا نہ مزہ آتا ہے نہ قدر ہوتی ہے. جو چیز قربانی کر کے لیتے ہو نا، قربانی کر کے اس کی قدر ہوتی ہے. کسی لیے کہا تھا کسی درویش نے، اس نے کہا تھا قدر نبی دائے کی جانن دنیا دار کمینے.
قدر نبی دا جانن والا سو گئے وچ مدینے. ان سے پوچھو نا، ان سے پوچھو ان حضرات کو کتنی قدر تھی. قربانی اپنی زندگی میں دینا سیکھیں. ایک ہوتی ہے بندے کی ذاتی خواہش، اس کو کچلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم روایتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں پنکھے کے نیچے مسجد میں ایک دوسرے کو جگہ دینے کو تیار نہیں. ایک پنکھا ہے نا چل رہا ہے تو کوشش ہے کہ مجھے عین اس جگہ ملے جہاں پنکھا چل رہا ہے. اتنا بھی احسار کرنے کو لوگ تیار نہیں، اتنا بھی. اور درجے بڑے بڑے لینے چاہتے ہیں، بڑے بڑے درجے. وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، 2-4 لفظ لکھے ہوتے ہیں نا نام کے ساتھ، کوئی علامہ لکھ دیتا ہے، کوئی پیر صاحب لکھ دیتا ہے، تو لوگ بڑی باتیں پوچھ لیتے ہیں. کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں میرا زیارت کرنے کو دل کرتا ہے. میں کہتا ہوں یار تو نے آخری سیڑھی پہ پیر رکھ دیا ہے، بالکل آخری پہ. دل تو تیرا جس چیز کو کرے گا تو وہ کرنے لگ جائے گا. پہلے شروع تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ دریا کنارے کھڑے تھے تو آپ دریا کے اندر پیر رکھا آگے جانے کے لیے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے واقعہ ملفوظات شریف میں. دریا پار کرنے کے لیے پیر رکھا تو ایک شخص کہنے لگا حضور مجھے بھی ساتھ لے لیں. آپ نے فرمایا میں دریا پار کروں گا تو اس طرح کرنا، میرا کرتا پکڑ لے اور یا جنید یا جنید کہنا شروع کر دے. یا جنید یا جنید. اس پہ فتویٰ بھی لگ جاتا ہے پر کیا کرے، اب مسئلہ تو صحیح ہے نا. تو پیر میرا پیچھے سے کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہے. وہ کہتا ہے پیر رکھا نا حضرت نے پانی میں تو میں بھی پیچھے. تو حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ. وہ خود یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگایا یا جنید پہ. کہتے ہیں دریا میں وہ بھی چلنے لگے تو میں بھی، یوں لگا جیسے پکے فرش پہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں تھوڑا سا گزرا تو میں نے کہا بابا خود یا رحمان یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے یا جنید پہ لگایا ہوا ہے، تو چلو میں بھی یا رحمان یا اللہ پڑھتا ہوں. کہتے ہیں میں نے یا رحمان یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے لگ گیا، دریا میں ڈوبنے لگا. تو حضرت فرمانے لگے تجھے کہا نا یا جنید کہہ. کہتے پھر یا جنید کا تو پھر اوپر آ گیا. تھوڑا اور جا کے اب شیطان باز تو آتا نہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جاتا تو دل تک ہے نا، باز تو آتا نہیں. دن میں 36 دفعہ تو مشورہ دیتا ہے کہ سیدھی نماز پڑھو. یہ کس چکر میں لگ گئے، روز تو تقریر کرتا ہے. کہتا پھر دل میں وسوسہ آیا تو پھر میں نے جا کے کہا کہ یہ مجھے خود یا رحمان یا اللہ اور میں یا جنید. پھر میں نے کہا یا رحمان یا اللہ تو پھر ڈوبنے لگا. کہتے ہیں بابے نے پکڑ کے نکالا، کہا چپ کر کے یا جنید کہہ اگر پار جانا ہے تو یا جنید کہہ. کہتے کنارہ آ گیا تو میرے دل میں خود ہی تھی، وسوسہ تھا کہ بابا تو یا رحمان یا اللہ کہے تو ترے، میں کہوں تو ڈوبے. میرے دل میں وسوسہ تھا. اللہ والے ادھار تو رکھتے ہی نہیں نا، جو بات دل میں آتی ہے وہ بیان پہلے کر دیتے ہیں. ادھار تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں. وہ تو کہتے ہیں تجھے بولنے کی گنجائش ہی نہیں دیں گے، تیرے سوال دل میں ہوگا جواب ہماری زبان پہ ہوگا. یہ تو چکر ہی نہیں نا، بالکل کوئی کھاتا ہی نہیں. رب کریم کا بندہ تو بات ہی وہ کرتا ہے جو کو دل میں لے کے آتا ہے. فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ وسوسہ تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ باہر نکل گئے تو پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا جنید تک تو پہنچ لے، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے. ابھی جنید تک تو پہنچ جا، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، ابھی تو میرے تک تو پہنچ جا، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے. تو ڈائریکٹ ہی وہاں تک جانے لگا ہے، شروع تو ہو ابھی. تو یہاں لوگ سیدھا آ کے کہتے ہیں زیارت کرنی ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے ایک پیر صاحب کے بارے میں سنا ہے ان کی بیعت ہوتے ہی بندے کو نبی پاک کا دیدار ہو جاتا ہے. میں نے کہا ٹھہر جا ذرا، اس کو بھی کہہ بریک پہ پیر رکھے، بیعت کرتے ہی دیدار ہو جاتا ہے. یہ کچھ لوٹ سیل ہے. زندگی گزر جاتی ہے انسان کی، مر جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار ہو پھر بچ جائے، پھر قائم رہے، پھر اس کی زندگی نہ بدلے، پھر اس کا دنیا سے کوئی تعلق رہ جائے. یہ پوچھ ابو بکر صدیق سے جنہیں دیدار ہوا تھا. جب دیدار ہوا تو یار رہا ہے، باقی کوئی شے بھی نہیں رہی، پھر محبوب رہے اور کچھ بھی نہیں بچتا. تو وہ کس طرح کا ہے جو دیدار بھی کراتا ہے اور پھر کہتا جاؤ دکان بھی کھول لو جا کے؟ یہ کیسی بات ہے؟ وہ ایک منزل ہے، وہ اپنی جگہ پہ آ کے آتی ہے. اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، مشکل ہو جاتا ہے. تو بھائی یاد رکھیں، قربانی دینا سیکھیں، اثار کرنا سیکھیں اور صفر سے شروع کریں. زندگی میں ہم لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں.
عقل کے گھوڑے کم دوڑائیں، محبت کے ساتھ عمل زیادہ کریں، دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، زیادہ عمل کریں، ورنہ شیطان تو نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا۔ وہ تو کہے گا کہ جناب چلو ٹھیک ہے، اللہ نے معاف ہی کر دینا ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، جد و جہد زیادہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں، اپنی زندگی میں کریں، کسی کے لیے کچھ اظہار کریں، کسی کو کچھ دیں۔ یہ جو ہم اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، تو یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ لالچ ہوتا ہے، یہ سودا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، یہ سودا ہے۔ ہم بچپن میں ان کی خدمت کریں گے، یہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے، تو یہ تو تجارت ہے، یہ کوئی اصول نہیں۔ میرے بچے بڑے ہو گئے تو مجھے خیر صلی اللہ، یہ تجارت ہے بھائی، یہ تجارت ہے، یہ قربانی نہیں، تو تجارت ہے۔ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ تو کمیٹی ڈال رہے ہیں آپ، اور چونکہ نیت یہ ہوتی ہے خدمت کی، تو پھر نصیب والوں کو خدمت ملتی ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ورنہ بچے کہتے ہیں ابا جی ٹھیک ہے آپ نے ہماری خدمت کی تو سارے کرتے ہیں، آپ نے کو کی تھوڑی کی ہے، چھٹی آپ وہاں بیٹھیں، چائے ملے گی وقت پہ پہنچے گی، لیکن آپ مداخلت نہ کریں کسی چیز کے اندر، تجارت نہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں۔ ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں اولاد سے بھی توقع نہ کرو خدمت کی، نہ توقع کرو، بس یہ کہو کہ میرا رب مجھے بڑھاپے۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ارذل العمر ہونے